بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے اردو کا سبجیکٹ پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، تو جس میں کل ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی حمد۔ آج ہم پڑھیں گے نعت۔ تو حمد میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ نعت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نعت کو ریڈ کر کے بتائیں گے اور اس کے بعد تھوڑی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم واحد کے جمع کیسے بنائے جاتے ہیں، واحد کے جمع بنانے کے طریقوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اگر ہمارے آپ سبسکرائبرز ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں نعت۔ اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق ہے محبوب وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے عالم کی زینت ہیں وہ رحمت ہی رحمت ہیں، ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی، ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی۔ ان اشعار میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں اور حق کے محبوب ہیں، سارے عالم کی زینت ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور ان پر ہی نعمت ختم ہوئی اور ان پر ہی نبوت ختم ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آئے گا۔ آگے ہے صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان، حق کا پرچم لے کے اٹھے کب گھبرائے دشمن سے، باطل کو بے نام کیا حق کو جہاں میں عام کیا۔ تو اس بند میں جو ہے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور امانت داری میں اتنے امین تھے کہ ان کا نام صادق اور امین پڑ گیا۔ صداقت اور امانت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی، رحم و سخاوت کی پہچان تھی، حق کا پرچم لے کر اٹھے، حق کو دنیا میں پھیلایا، باطل کو بے نام کر دیا، باطل کو دنیا سے مٹا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو دنیا میں جہالت عام تھی، حق اور باطل میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو باطل کو مٹا دیا ہمیشہ کے لیے اور حق کو دنیا میں عام کر دیا۔ دنیا میں پھیلا اسلام، ہر دل میں اترا اسلام، اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچے نیک، علم جہاں میں پھیلایا لوگوں کو یہ سمجھایا۔ تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا میں اسلام پھیلایا، ہر دل میں اسلام اتارا، جو اپنے تھے جو بیگانے تھے سب کے دلوں میں جو ہے اسلام پھیلایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھے سچے اچھے نیک انسان تھے۔ علم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے، سمجھائی ہر اچھی بات من باتی اور سچی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام
ہے یہ سلیم حق کا انعام۔ سلیم جو ہے اس نعت کا شاعر ہے جس نے یہ نعت لکھی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اور عمل ہی وہ دولت ہے جس سے انسان کو عظمت اور عزت ملتی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو بتائی، سمجھائی کہ جو بھی اچھی باتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا۔ تو ڈیئر ناظرین، اب ہم واحد کے جمع بنانے کے کچھ طریقے سیکھتے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ لگا کر، بڑی یہ لگا کر ہم بہت سارے الفاظ کو جمع بنا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ موزہ ہے، صحیح، میمو زے ہے زا ہے، موزہ، اس میں مطلب یہ ہے ایک واحد لفظ۔ جب اس میں سے ہم نے ہے کو ہٹا دیا اور اس کے ساتھ بڑی یہ لگا دیا تو یہ اس کی جمع بن گئی، موزہ، موزے۔ موزہ مطلب واحد، مطلب ایک چیز، اور جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک یا ایک سے دو یا دو سے زیادہ چیزیں۔ تو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم بیان کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم لاسٹ والا حرف ہٹا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی یہ لگا دیتے ہیں، جس سے واحد کے جمع بن جاتے ہیں۔ موزہ واحد ہے اور موزے جمع ہے۔ اسی طرح پردہ واحد ہے، اس سے بھی ہے کو ہٹا دیں گے اور بڑی یہ لگا دیں گے تو پردے بن جائے گا، تو یہ بھی جمع بن گیا۔ اسی طرح ہم الف اور نون گننا لگا کر، الف اور نون گننا لگا کر بھی ہم جو ہے واحد کے جمع بنا سکتے ہیں، جیسے بجلی، بجلی ایک واحد شے۔ اب ہم جب اس کے ساتھ بجلی کی لاسٹ والی اس یہ کو ہم ہٹا دیں، یہ کو ہٹا کر ہم یہاں پر جو ہے یہ الف اور نون لگائیں گے تو یہ بجلیاں بن جائے گا۔ اسی طرح یہ کھڑکی ہے، اس کے ساتھ الف اور نون گننا لگائیں گے تو کھڑکیاں بن جائے گا۔ اسی طرح یہ ہے بات، بات صرف ایک بات کی بات ہو رہی ہے، اب بہت ساری باتیں ہوں گی تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم یہ اور نون گننا لگائیں گے، جیسے بات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کو جمع بنانے کے لیے ہم یہ اور نون گننا لگائیں گے، بات، باتیں، کتاب، کتابیں۔ تو اس طرح ہم جو ہے لاسٹ والے لفظ کے ساتھ ہم یہ اور نون گننا لگا کر جو ہے واحد کے جمع بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اور نون گننا، جیسے یہاں پر گٹھا، گٹھا، یہ گٹھا، گٹھائیں۔ اسی طرح دعا، دعائیں۔ اس طرح ہم جو ہے لاسٹ والے لفظ کے ساتھ یہ اور نون گننا لگا کر بھی جو ہے واحد کے جمع بنا سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ موزہ، بجلی، بات اور گٹھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے مزید کچھ الفاظ کے واحد کے جمع بنا کے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اور اگر ہو گیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔